والد محترم شیر اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تو جب عمرے پہ گئے تو کسی نے کہا کہ جناب اگر آپ اجازت دے دیں تو امام حرمین شریفین سے آپ کی ملاقات ہو جائے، کچھ باتیں ان سے ہو جائیں۔ تو مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی نے وہی بات جو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہی تھی۔ چلیے سنتے ہیں اس بیان کو۔ عبد الملک بن مروان مکے کا گورنر تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک دن اس وقت کے بہت بڑے بزرگ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرے کے لیے تشریف لائے۔ تو کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے حضرت سالم، تو گورنر مکہ جو تھا وہ خانہ کعبہ میں ان کے انتظار میں ایک طرف رک گیا۔ جب طواف کر کے حضرت فارغ ہوئے تو اس نے سلام کیا، وعلیکم السلام، فرمایا جناب میرا نام عبد الملک بن مروان ہے اور میں مکے کا گورنر ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میرے لائق اگر کوئی خدمت ہو، کوئی کام ہو۔ گورنر تو بھائی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آج کل تو کسی کی دیوان صاحب سے سلام دعا ہو جائے تو وہی محلے میں نہیں ٹکتا ہے بھائی، گورنر تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو گورنر صاحب نے حضرت سالم بن عبداللہ بن مروان، وہ جو گورنر تھا عبد الملک بن مروان، اس نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت کوئی کام ہو۔ اس کی اتنی سی بات سنی، خانہ کعبہ میں کھڑے، اس کی طرف دیکھا، فرمایا تجھے کس بیوقوف نے گورنر بنا دیا؟ اب وہ عبد الملک بن مروان کہتا ہے میرے تو پسینے چھوٹ گئے، پیروں تک کی تلیوں میں پسینہ آ گیا کہ آج کوئی مرد ٹکرایا، ورنہ لوگ تو گورنر کی طرف سے سلام پہنچتا ہے تو الٹے پیر بھاگے جاتے ہیں کہ چلو گورنر صاحب نے بلایا۔ کہتا آج میرے پیروں میں بھی پسینہ آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تجھے کس بیوقوف نے گورنر بنا دیا؟ فرمایا حضرت غلطی ہو گئی۔ فرمایا تو اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے گھر کے سامنے، اور گھر اس کا ہے جس نے کائنات بنائی، گھر اس کا ہے جو مالک کائنات ہے، گھر اس کا ہے جو شہنشاہ ہے، گھر اس کا ہے جو احکم الحاکمین ہے۔ ارے لوگ یہاں پر مانگنے آتے ہیں اپنے رب سے، تو یہاں خدا کے گھر میں بھی تجھ سے مانگنا ہے؟ بڑا شرمندہ ہوا کہ حضرت غلطی ہو گئی۔ تو آپ لوگ جو بھی عمرہ کرنے گئے ہوں گے، حج کرنے گئے ہوں گے، تو وہ باہر نکل کے، اب باب عبدالعزیز ہے جدھر، باہر نکل کے کھڑا ہو گیا گورنر۔ حضرت عمرہ فارغ کر کے مکمل جب باہر نکلے تو پھر اس نے سلام کیا، وعلیکم السلام جی، کہ حضرت اس وقت تو خانہ کعبہ میں تھے، اب باہر آ گئے، اب اگر کوئی میرے لائق خدمت ہو۔ وہ ضد میں نہیں آیا۔ جو تہذیب دار لوگ ہوتے ہیں وہ بڑوں کی ڈانٹ سن کے بھی اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے، وہ تو اس لیے دوبارہ آیا کہ اب شاید کوئی ضرورت ہو، کچھ ٹھہرنے کے انتظامات کرنے ہو، کچھ پروٹوکول کی ضرورت ہو۔ بڑی خوبصورت بات حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے فرمائی، اور فرمایا گورنر صاحب وہ جو بیت اللہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جس نے کائنات بنائی، میں نے تو اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں گا؟ کبھی ان سے نہیں مانگی جنہوں نے کائنات کو بنایا ہے۔ والد محترم شیر اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا، ہم نے ایک ایک چیز اپنے باپ سے سیکھی۔ تو حج کرنے نہیں گئے، جتنی آمدنی تھی اتنا ہی خرچہ ہے ماشاءاللہ۔ تو عمرے پہ گئے ایک دفعہ، تو جب عمرے پہ گئے تو کئی اقارب نے، اب اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی تھی کہ وہاں سب کو پتہ لگ گیا بھی وہ آئے ہوئے ہیں شیر اسلام
مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی، جن کے خاندان کی قربانیاں 300 سال پر محیط ہیں، تو بڑے اقارب ملے کہ جناب بیت اللہ میں تشریف رکھتے تھے، تو کسی نے کہا کہ جناب اگر آپ اجازت دے دیں تو امام حرمین شریفین سے آپ کی ملاقات ہو جائے، کچھ باتیں ان سے ہو جائیں۔ آج کل بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں چند کو چھوڑ کے، اور جن کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بس حکمرانوں کے ایک دفعہ قریب بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ تو مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی نے وہی بات جو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہی تھی، وہی بات دوبارہ دہرائی خانہ کعبہ میں، اور فرمایا پنجابی اور فرمایا ایتھے آ کے بھی انہاں دی چمچا گری کرنی ہے، جد رب دے گھر پہنچ گئے ہن پھر کسی ہور دی ضرورت باقی نہیں ہے۔ خودداری کے لیے رگوں میں چلتے ہوئے خون میں غیرت ہونی چاہیے۔ ہر ایرے گہرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا جا سکتا۔ سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار تھا محمد رسول اللہ کو۔ ایک دن بولا صوبان میرے بچے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، ادھر آ مجھ سے ایک وعدہ کر۔ جی یا رسول اللہ کیا وعدہ کرنا ہے فرمائیے۔ فرمایا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر کہ کبھی کسی سرمایہ دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، تو کسی دنیا دار کے آگے مانگنے نہیں جائے گا۔ لوگ تو آسان سمجھتے ہیں، امیدیں لگا رکھی ہیں۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ معاشرہ کیوں پریشان ہے؟ باپ نے بڑی امیدیں لگائی ہیں بیٹے سے، ہم نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں چودھری صاحب سے، سرمایہ داروں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، ہم نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں فلاں رشتہ دار سے، فلاں دولت مند آدمی سے کہ جی یہ دے دے گا، ہمارا یہ کر دے گا، فلاں وزارت ہمیں یہ دے دے گی، فلاں حکومت ہمیں یہ۔ امیدیں، اور اتنی امیدیں، چھوٹی چھوٹی بات پر امیدیں، فلاں اتنی امیدیں بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، یاروں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، جان پہچان والوں سے، مالدار لوگوں سے، بڑے لوگوں سے۔ ارے اتنی امیدیں! سیدنا صوبان کو کہا رسول اللہ نے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، بخاری مسلم کو پڑھیے، امید کس سے لگانی؟ اللہ سے۔ ایسے لوگوں سے یار امید لگاتے ہو جو امید پر کھرے نہیں اترتے، پھر تمہارا دل بھی ٹوٹتا ہے، پریشان بھی ہوتے ہو، ذلیل بھی ہوتے ہو، اپنے جذبات کو مجروح بھی کرتے ہو، اپنی قسمت کا فیصلہ اوروں کے ہاتھ میں بھی پکڑاتے ہو، صرف یہ دنیا کی چند چیزوں کے لیے۔ کیا سمجھا ہے کہ یہ ساری عزت کی چیزیں روٹی، کپڑے اور مکان کے اندر چھپی ہوئی ہیں؟ ایسے لوگوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں جن کے دل میں درد ہی نہیں ہے، جو ہیں ہی پیسے کے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے سکے بھائی تڑپتے پھرتے، جن کے پاس اچھا گھر نہیں رہنے کے لیے، 2 وقت کا کھانا پورا میسر نہیں ہے، اور خود کروڑوں پتی ہیں، وہ جو اپنے سکے بھائی کو نہیں کھانا کھلا سکا آج تک، اس سے تم نے امیدیں لگا رکھی کہ ہمارے مسجد میں، مدرسے میں لاکھوں روپیہ لگا دے گا۔ یہ چودھریوں کے کہنے پر اسلام کو چلانا چاہتے ہو۔ اس ضمن میں مجھے خوبصورت واقعہ یاد آتا ہے کہ مولانا صاحب تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو جنت دے، بہت امیر خبیر۔ تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک دن دعوت پہ بلایا، اپنی کوٹھی پہ، باہر کے ایک صوبے میں تھے۔ کہنے لگے مولانا جیسی باتیں تم کرتے ہو ممبر پہ بیٹھ کے یہ کرنی چھوڑ دو، اور میں کئی کروڑ روپیہ لگا کے تمہارا مدرسہ بنا دوں۔ تو مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی نے فرمایا تھا، میاں صاحب ہمارا ایمان تو انگریز نہیں خرید سکے، تم کو اس کھیت کی مولیوں کے ہمارا ایمان خرید لو گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ نبوت! نعرہ نبوت! نعرہ تکبیر! سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمت اللہ علیہ
انگریز نے جب گرفتار کر لیا، جیلر آیا کاغذ لے کے، شاہ جی اگر آپ معافی نامہ لکھ دیں اور آپ اگر یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد انگریز کے خلاف نہیں بولوں گا تو یہ 10 مربع آج کے وقت میں کئی 100 ارب روپے کی پراپرٹی، شاہ جی یہ 10 مربع کی رجسٹری یا کاغذ ہے، حکم نامہ ہے گورنر کی طرف سے آپ کے لیے، بس یہ آپ رکھ لیں اور معافی نامہ لکھ کے ہمیں دے دیں۔ شاہ جی نے کاغذ پکڑا اور انگریز سمجھا کہ شاید منظور ہو گئی درخواست، ان کی عقل میں آ گئی بات، شاہ صاحب نے اس کاغذ کے ٹکڑے کرنے شروع کیے اور پھر رکے نہیں، اس کے ٹکڑے کرتے رہے، 1 کے بعد 4، 4 کے بعد 8، 8 کے بعد 20، اور جب بالکل باریک باریک ٹکڑے ہو گئے تو ان کاغذ کے ٹکڑوں کو نیچے پھینکا، تھوکا اور ان پر اپنی جوتی رکھی، فرمایا تمہاری اس دولت کو، تمہاری اس جائیداد کو محمد رسول اللہ کے دین کے مقابلے میں بخاری اپنی جوتی کی نوک کے اوپر رکھتا ہے۔ رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہیں۔ انگریز نے لکھا کہ مولانا اگر آپ توبہ کر لیں، کس بات کی توبہ؟ کہ بس سچ نہیں بولنا ہے، اپنی غیرت مار لینی ہے، اگر آپ توبہ کر لیتے سزا معاف کر دی جائے گی، اور سزا بھی معمولی نہیں ہے، بنا مدت کی نظر بندی ہے جس میں 4 سال گزر چکے، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی گواہ نہیں، 14.5 سال مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے جیل کے اندر گزارے۔ انگریز نے جب بھی لکھا کہ تم تعدی مجرم ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں معاف کر دوں، اگر تم معافی مانگ لو، مولانا ہر خط کے جواب میں لکھتے تھے کہ یہ جو حکومت مجھے مجرم سمجھتی ہے، میں اس حکومت کو اپنے دیش کا مجرم سمجھتا ہوں، اس لیے ایک مجرم میرے خلاف کچھ بھی لکھتا رہے میری صحت کے اوپر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اور جب مولانا کا انتقال ہو گیا، بچوں کو حکومت نے فیکٹریوں کی رجسٹریاں بنا کر بھیج دیں کہ تمہارے باپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو چھوٹے بیٹے کے پاس دروازے پر جب آیا سیکٹری، اس نے جا کے کہا کہ جناب اعلیٰ یہ آپ کے لیے ہیں، حکومت نے آپ کو انعام دیا ہے، وہیں پر کاغذ لے کے پھاڑ دیا۔ غیرت اس کو کہتے ہیں۔ آج تو غیرت مر رہی ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں سے امیدیں لگا لی جو دین پر کھڑے نہیں اترتے، ہم ایسے لوگوں کو سرپرست بنانا چاہتے ہیں جو دین پر کھڑے نہیں اترتے، جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شادیوں میں عیاشی کریں، بدماشیاں کریں، ہم دینداری سے دور رہیں، لیکن مسجد مدرسے کے صدر ہم ہی ہونے چاہیے۔ ہم زیادہ تر مولوی ایسے چودھریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیں گے تب بھی ہماری موت آنے والی نہیں، وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر آئے گی، اس لیے لوگوں سے امیدیں لگانی چھوڑ دیجئے۔ آپ رسول اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند کہ اس لوگوں سے امیدیں۔ کون سی ایسی مشکل ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ بتاؤ کسی ایسی مشکل کا نام جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ قرآن نے کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی۔ اللہ نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے کہ اگر تم استقامت پر رہو گے، اگر تم صبر کرنے والوں پہ رہو گے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صرف مجھ سے ہی مانگو گے، صرف میرے ہی آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، فرمایا اب یا بعد میں اللہ اس مشکل سے نکال دیں گے آپ کو۔ اور یہ جو عزت نفس مجروح کر رہے ہو، ہر ایک سے امید لگا رکھی ہے، کام بننے ہی نہیں پاتا، آج کی بات کل پہ ٹلتی ہے، شمع امید بھی عجب شاہ ہے، روز بجھتی ہے روز جلتی ہے۔